الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، آج ایک سوال مجھ سے کیا گیا کہ ہم آخر علماء ہی کو ووٹ کیوں دیں؟ تو میں آپ سے نہ کوئی قرآن کی آیت پڑھ کے حوالہ دوں گا، نہ کوئی حدیث پڑھ کے حوالہ دوں گا۔ میں آپ کو صرف ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ہم لوگ علماء کو ووٹ کیوں دیتے ہیں؟ کیوں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ اسمبلی میں پہنچیں؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ سینٹ میں پہنچیں؟ ہم نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ ہمارے علماء وزیر اعظم بن جائیں، پریزیڈنٹ بن جائیں، بلکہ میں آپ کو چند سنی سنائی باتیں کر کے کچھ جواب دینا چاہتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ مصر میں ایک دفعہ علماء نے احتجاج کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، لہذا وہ باہر نکل گئے۔ الیکشن تو ہوا اپنے وقت پر، کوئی عالم بھی، کوئی مولوی صاحب بھی اسمبلی میں نہ پہنچا۔ اب اسمبلی میں لوگ جو موجود تھے وہ غیر اسلامی اور غیر شرعی قانون بناتے، پاس کرتے، علماء اسمبلی میں تھے ہی نہیں، لہذا باہر بیٹھے بیٹھے وہ صرف احتجاج ہی کرتے رہتے۔ اسی طرح آپ دیکھیں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیوں کے خلاف کتنی بڑی تحریک چلائی، لیکن چونکہ وہ سسٹم سے باہر رہ کر تحریک چلا رہے تھے، سسٹم کے اندر نہیں تھے، لہذا ہزاروں لوگوں کی قربانی دی گئی، لاکھوں لوگ مرے اس میں، لیکن قادیانیوں کو وہ کافر نہیں بنا سکے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب اسمبلی میں آیا تو میں بڑا خفا تھا کہ اسمبلی میں کیسے کیسے لوگ ہیں، بے ایمان قسم کے، راشی قسم کے لوگ ہیں، اور میں تو قرآن و حدیث پڑھنے اور پڑھانے والا آدمی کہاں پھنس گیا ہوں۔ کہ کچھ عرصے کے بعد اس طرح ہوا کہ مرزا ناصر جو کہ بہت بڑا ایک قادیانی تھا، وہ کچھ پوسٹر لے کر اسمبلی میں آ گیا اور اس نے کہا جناب اسپیکر دیکھیں، یہ ایک اشتہار ہے اہل حدیث کی طرف سے کہ دیوبندی کافر ہیں، اور یہ ایک اشتہار ہے دیوبندیوں کی طرف سے کہ اہل حدیث کافر ہیں، اور یہ اشتہار ہے جی بریلیوں کی طرف سے کہ دیوبندی اور اہل حدیث کافر ہیں۔ تو جناب اسپیکر، علماء کو تو کام ہی ہے لوگوں کو کافر بنانا، تو اگر انہوں نے ہمیں کافر بنا دیا تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ ساری اسمبلی میں سناٹا چھا گیا، ساری اسمبلی کے جو لوگ تھے وہ بڑے متاثر ہوئے اس کی بات سے۔ مفتی محمود صاحب فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت کھڑا ہو گیا، میں سمجھ گیا کہ وقت آن پہنچا ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے اسمبلی میں بھیجا ہے۔ میں نے کہا جناب اسپیکر، جب اہل حدیث نے یہ کہا کہ دیوبندی کافر ہیں تو ہم نے ان کی اس بات کا جواب دے دیا، انہوں نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا۔ دیوبندیوں نے کہا جی اہل حدیث کافر ہیں، اہل حدیث نے اس کا جواب دے دیا کہ بھئی یہ بات اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہے، ہم نے ان کی بات سمجھ لی، ہم نے ان کا اپنا فتویٰ واپس لے لیا۔ لہٰذا آج یہ قادیانی جو ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ غلام احمد جو ہے، مرزا غلام احمد، یہ نعوذ باللہ خدا کا نبی ہے، یہ بہت بڑا لعین ہے، یہ مان لیں، ہم اپنا فتویٰ واپس لے لیں گے، ہم کون ہوتے ہیں قادیانیوں کو کافر بنانے والے؟ یہ اپنی بات سے مکر جائیں، پیچھے ہٹ جائیں۔ تو لہٰذا ساری اسمبلی نے کلیپنگ کی، تالیاں بجائیں، اور مفتی محمود صاحب کی بات میں اثر انداز ہو گئی۔ دیکھیں اب یہ بات سسٹم کے اندر رہ کر کی گئی، لہٰذا اس کا اثر بھی ہوا۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ علماء جو ہیں وہ اسمبلی میں جائیں،
کسی بھی حیثیت میں ہوں، اکثریت میں ہوں کہ نہ ہوں، علماء اسمبلی میں بیٹھیں اور جب کوئی شرعی قانون پاس ہو تو کم از کم احتجاج تو کر سکیں۔ میرے والد صاحب مجھے کہا کرتے تھے کہ رات کو اگر کوٹھے پر کوئی پتھر وغیرہ پھینکے، کنکریاں پھینکے، تو اٹھ کر لائٹ آن آف کیا کرو، تھوڑا سا کھانس لیا کرو، کیونکہ یہ چوروں کی حربے ہوتی ہیں۔ چور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ گھر والے سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں، لہٰذا آپ اٹھ کر کنکریاں وغیرہ جو پھینکتے ہیں لوگ تو ان کو، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ کم از کم ایک ایسا عالم اسمبلی میں پہنچے جو ان کے شرعی قانون کے خلاف کھانس تو سکے نا۔ تو دوستوں اور بزرگوں یاد رکھیں، حدیث کے مطابق سیاست کام ہی نبیوں کا ہے۔ علماء چونکہ نبی کے وارث ہوتے ہیں، انہی کا کام ہے، لیکن آج چونکہ سیاست ایک گندا عمل ہو چکا ہے، گندگی ہے، لہذا ہم تو خود چاہتے ہیں علماء سے دور رہیں۔ علماء کو کیا پڑی ہے، لیکن سسٹم کے اندر رہ کر سسٹم کی کمزوریوں کے خلاف لڑنا، ان کی کمزوریوں کو دور کرنا، یہ بھی علماء ہی کی ذمہ داری ہے۔ لہذا ہم یہ چاہتے ہیں ایک عالم جو ہے اسمبلی میں ہر صورت میں پہنچے۔ آج ہم علماء کے سخت خلاف ہیں، علماء ہمیں برے لگتے ہیں۔ کم از کم ایک عالم جو ہے وہ نماز تو پڑھتا ہے نا، شراب نہیں پیتا، زنا نہیں کرتا۔ باقی لوگوں کے بارے میں ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے؟ میں کسی کا نام لے کر نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ لوگ جو ہے بد عملیوں سے، بد افعالیوں سے بچے ہوئے؟ عالم کم از کم اللہ کے نبی کا وارث تو ہے۔ میں آپ کو علامہ اقبال کا ایک شعر بتانا چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار بڑے عجیب ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی آزادی میں قوم کا خسارہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے صحیح اسلام پر عمل کرنے اور اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔